بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں مفتی محمد اظہر مدنی. ابھی چونکہ میں ذرا گاڑی چلا رہا ہوں، سفر میں ہوں، تو اس لیے میں لکھ نہیں سکتا. ابھی اردو پوائنٹ پر جو ہے نا وہ سید ذیشان عزیز صاحب کے ساتھ مرزا انجینئر کی حالیہ پوڈ کاسٹ میں نے ابھی ساری نہیں سنی. جو سنی ہے اس میں سے صرف 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی پہلی بات کہ آج بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا انجینئر اسی کو انٹرویو دیتا ہے، اسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے کہ جو مرزے سے اس کی مرضی کے سوالات کرتا ہے. اور مجھ سمیت بے شمار وہ احباب کے جن کے ذہن میں ریحان طارق کی جو اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ تھی اس حوالے سے جو تشویش میں تھے، ڈاؤٹ میں تھے کہ ریحان طارق تو جس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے اس کے کپڑے اتار کے رکھ دیتا ہے، بڑے ہی سخت اور تلخ سوالات کرتا ہے. لیکن ریحان طارق نے اتنے سیدھے سادے سوالات پہلی دفعہ کیے. اور یہ ریحان طارق جس کو ہم جانتے ہیں یہ وہ والا ریحان طارق نہیں ہے. وہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اس نے اس کو بھی پھر لکھ کر سوالات دیے تھے اس کی ٹیم نے کہ جی آپ نے یہ سوالات کرنے ہیں، کیونکہ سید ذیشان عزیز صاحب نے پوڈ کاسٹ میں واضح طور پر کہا کہ جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا انٹرویو کرنے تو اس وقت تمہاری سوشل میڈیا ٹیم کا جو ہیڈ ہے اس نے مجھے سوالات دیے کہ آپ نے مرزا جہلمی سے یہ سوالات کرنے ہیں. نمبر 2، سید ذیشان عزیز صاحب نے مرزا جہلمی سے صرف ایک تلخ سوال کیا تو اس کے جواب میں مرزا جہلمی کہتا ہے دیکھیں جی آپ اس طرح کی بات کر کے لاکھوں لوگوں کا میں مذہبی پیشوا ہوں تو آپ ان لاکھوں لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، ان کے دل مجروح کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا وہ مرزا جہلمی کے فالوور سے میرا سوال ہے کہ جب مرزا جہلمی نے مینی گاڈ کا نظریہ دیا تو اس وقت تمام مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ جس وقت مرزا جہلمی نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک انتہائی گندا اور غلیظ لفظ جو ہے وہ بولا جس کو میں اپنی زبان پر بھی لانا گوارا نہیں کرتا، اس وقت پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مجروح نہیں ہوئے؟ پھر جب اس نے صحابہ کرام کو لونڈا لپاڑا اور چھوکرا کہا اس وقت پوری امت کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ کیا صحابہ پوری امت کے مذہبی پیشوا نہیں ہیں؟ پھر اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے انتہائی گندے اور غلیظ لفظ بولے، حتیٰ کہ کتے کا لفظ بھی جو ہے نا وہ ان بڑی شان والوں کی جناب میں بولا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں، تو کیا اس وقت ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ اس نے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک حنفی امام ہیں ان کو قطوری یعنی کتی کا بچہ کہا. اس وقت کروڑوں حنفی جس میں بریلوی مسلک بھی ہے، جس میں دیوبندی مسلک والے وہ بھی حنفی مسلک کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، تو کیا اس وقت ان کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ اور پھر بات یہ کہ اس کو کس نے مذہبی پیشوا مان لیا؟ تمہارے ماننے والے تو جو ہے نا وہ یا تو قادیانی ہیں یا لبرل ہیں یا سیکولر ہیں، لا دین ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اگر تم ان کے مذہبی پیشوا بنتے پھرتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. اور باقی چند ایک جو ہے نا وہ آٹے میں نمک برابر کہ جو کم علمی کی وجہ سے تمہارے چنگل میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی واپس راہ راست پر لائے. ان سے میرا سوال ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ جب مرزے کی اپنی باری آئی تو کہتا ہے کہ جی لاکھوں لوگوں کی دل آزاری اس میں آپ کر رہے ہیں. تو جب اس نے کوئی بھی ایسا مجھے رسول انبیاء کس نے بے ادبی کی؟ صحابہ کی بے ادبیاں اس نے کی، مجتہدین صوفیہ کی، بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس نے کی. کیا اس وقت ان کی دل آزاری نہیں ہوئی تھی؟ تو مرزا انجینئر کے فالوور خود اس بات کے اوپر غور کر کے اندازہ کریں
کہ اس کے قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے۔ پھر ایک تیسری بات، آخری سوال میرا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات واضح آج نہیں ہو گئی کہ مرزا انجینئر کو جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ لانچ کیا گیا، جس کا انکشاف جو ہے نا وہ خود ذیشان عزیز سید صاحب نے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر کیا کہ جب میں تمہارا انٹرویو کرنے کے لیے آ رہا تھا تو تمہاری سوشل میڈیا ٹیم کا جو ہیڈ تھا تو اس نے مجھے عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ سوالات کرنے فیڈ کیے اور مجھے کہا کہ تم نے عمران خان کے بارے، آپ نے جو ہے عمران خان کے بارے میں جو ہے نا وہ اس طرح کے سوالات کرنے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ اب بھی کوئی آپ کو شک و شبہ ہے؟ یہ بندہ انتہائی فیک ہے اور یہ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ مقصد کے تحت کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، اور وہ مقصد ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرور باطل ہوتا ہے اس کے پیچھے۔ جیسے ابھی دیکھ لیں یہ قانون ناموس رسالت کے بارے میں جو ہے نا وہ مسلسل بات کر رہا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ قانون ناموس رسالت کے خلاف کون ہے؟ فیٹف والے ہیں، امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، وہی ہے نا، وہی چاہتے ہیں نا کہ یہ قانون ختم کیا جائے، اور یہ کہتا جی وہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون ختم ہو، ہم ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، ہم جو ہے نا اس میں ترمیم کی بات کرتے ہیں۔ تو جس ترمیم کی تم بات کرتے ہو کہ جی اس میں جو ہے نا وہ یہ توبہ کی شکیں، یہ والی شکیں جو ہے نا وہ داخل کی جائیں، تو اگر وہ شکیں بھی اگر داخل کر دی جائیں تو مقصود جو یورپی یونین کا ہے، جو فیٹف کا ہے، جو امریکہ کا ہے، جو باطل قوتوں کا ہے، وہ تو پھر بھی حاصل ہو گیا۔ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ جی اس کی جو سزا ہے وہ ختم کی جائے۔ تو جو ترمیمیں یہ کہہ رہا ہے اگر وہی ترمیمیں اس میں شامل کر دی جائیں تو وہ قانون تو سمجھ لیں کہ تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ اور جس طرح یورپی یونین چاہتی ہے، فیٹف چاہتی ہے، امریکہ چاہتا ہے، باطل قوتیں چاہتی ہیں، قادیانی چاہتے ہیں، اس کی ترامیم کے مطابق وہ قانون بالکل ویسے ہی بن جائے گا۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو اور عام مسلمانوں کو بھی اس ایک جھوٹے اور فیک آدمی کے شر سے جو ہے وہ محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔